اب چوتھے نمبر پہ جو تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے وہ ہے عقل کی تربیت، عقلی تربیت۔ عقلی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ عقلی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے۔ عقل وہ چیز ہے جس سے انسان سمجھدار ہوتا ہے، جس سے دوسرے جانوروں سے فرق ہوتا ہے۔ بھائی دوسرے جانوروں میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کھانے پینے میں فرق ہے کیا؟ نہیں ہے۔ صرف عقل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسرے جانوروں سے اس میں فرق ہوتا۔ اسی لیے انسان میں اگر سب میں بڑی نعمت کون سی ہے، اگر کسی کو پوچھا جائے کہ سب میں بڑی نعمت انسان میں کون سی ہے تو بولیں گے عقل کی ہے، سمجھداری کی ہے۔ یہی سمجھداری ہے جس کی وجہ سے انسان اس قابل ہوا کہ وہ اللہ کی امانت اور اللہ کے احکام کو اپنے ذمے لے سکے۔ دوسرے جانور ہیں وہ لگے بندھے اصولوں میں چلتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھداری دی ہے، اور انسان کے اندر وہ مادہ رکھا ہے کہ وہ دو چیزوں کو ملا کر تیسری چیز سمجھتا ہے۔ تو سمجھداری اور عقل، اچھا اسی لیے آدمی جو گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ عقل کی کمی ہے۔ اسی لیے سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان مشرکین کو اور نافرمانوں کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے نا تو وہ افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل کا پریوگ کرتے، استعمال کرتے تو آج یہاں نہیں رہتے۔ تو عقل کا استعمال، اب عقل کا استعمال کیسا صحیح ہوگا؟ عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادہ انسان کے اندر رکھا ہے جس سے وہ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے، کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، اس میں تمیز کرتا ہے۔ اچھا پھر اب عقل کی تربیت کرنا ہے کا مطلب کیا کرنا کیا ہے؟ مطلب بچے کے ساتھ تو عقل کی تربیت میں سب میں پہلا مرحلہ آتا ہے تعلیم کا۔ بچے کو کیا دینا چاہیے؟ تعلیم دینا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے انہی لوگوں کی عقل کامل ہو سکتی ہے جو ایجوکیٹ ہوتے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اگر تعلیم نہیں رہے گی تو عقل کا استعمال آدمی صحیح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی پر سب میں پہلا انسٹرکشن اور سب میں پہلے وہی نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ عقل کا صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ پڑھنے سے ہوگا۔ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوں گی؟ پڑھنے سے۔ تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے بچے کو تعلیم دینا۔ عقل کی تربیت میں پہلی چیز کیا آئیں گی؟ بچے کو تعلیم۔ اچھا اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلا حکم تو یہی دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھنا؟ ایک سوال ہے نا، پڑھو ایک ہی چیز نہیں پڑھنے کا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ سب پڑھنا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے۔ ہاں لیکن بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنا ہو تمہارے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو تعلیم کا تعلق رب سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، سمجھ رہے؟ تعلیم کا تعلق رب سے نہیں ٹوٹنا، ہاں پروردگار اللہ سے نہیں ٹوٹنا۔ جو یورپ کی تعلیم ہے وہ تعلیم ہے، سمجھ رہے؟ جو اصلی تعلیم ہم جسے بول رہے ہیں وہ تعلیم ہے، لیکن اس کا رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا ہے۔ جب تک رب سے اس کا رشتہ نہیں ہو جائے گا تب تک تعلیم علم دینے کے بجائے تباہی لائے گا۔ تعلیم علم دینے کے بجائے کیا لائیں گے؟ تباہی لائیں گے۔ یعنی ایک آدمی بہت اچھا پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا رشتہ رب سے نہیں رہے گا نا تو انہیں اپنے علم کو سازش کرنے میں استعمال کریں گے، کیسا دوسروں کو گرانا، کیسا میں اپنا فائدہ کھینچوں۔ اسی لیے لوگ آج بیوقوف بنانے کو سمجھ رہے میں بہت ایجوکیٹڈ ہوں، میں سب کو بیوقوف بنا سکتا، سمجھ رہے میں زیادہ پڑھے سو ہوں، میں سب کو اچھی طرح بیوقوف
یہ کیوں ہو رہا کہ اس کا تعلق رب سے نہیں ہے. لیکن اگر وہی تعلیم کا تعلق رب سے ہوتا تو کیا بولتا انہیں کہ میں جیسے ہوشیار بنا سب کو ہوشیار بناؤں. سمجھ رہے؟ سب کو بیوقوف نہیں بلکہ کیا بناؤ؟ ہوشیار بناؤ. سب کا بھلا ہو, سب کو اچھا ہو. سمجھ رہے؟ تو تعلیم اگر رب سے تعلق نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نفع دینے والا نہیں بنے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے آخرت کا علم دے یا اس کا دے, بلکہ اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی اس پہ دھیان کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. آج جو ہے آئی ٹی کا ماہر زیادہ جو پڑھتا ہے اور وہ زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی میں ماہر ہوتا ہے, تو اگر اللہ سے جڑا رہے گا تو اس کے ذریعے لوگوں کے مال سیو کرنے کے طریقے بتائیں گا. اور اگر اللہ سے جڑا نہیں رہے گا تو وہی لوگ بڑی بڑی چوریاں کریں گے. سمجھ رہے؟ دوسروں کے اکاؤنٹ ہیک کریں گے, ہیک کر کے ان کے پیسے اٹھا لیں گے. تو دیکھ رہے ہیں آپ فرق دونوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو لیکن اپنے رب سے ناطہ رکھ کر, جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب بہت نوازنے والا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, اس نے سکھایا انسان کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا. اس نے سکھایا انسان کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا. اب یہ 5 آیتیں پہلے اتری. اچھا یہ 5 آیتوں پہ غور کریں گے نا تو مومن کے لیے پوری دنیا بس نہیں ہونا پڑھنے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو علم دے. اب کیسے علم دے؟ ترتیب کیا ہونا چاہیے اس کی؟ علم کے لیے ترتیب یہ ہونا چاہیے کہ سب میں پہلے اسے شریعت کا علم دو, قرآن اور حدیث کا علم. اسے قرآن پڑھاؤ, قرآن کا جو ہے نا اسے مفہوم جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور شریعت کا علم. شریعت کا علم مطلب حلال حرام, کون سی چیز حلال ہے. اچھا یہ جو علم ہے یہ لازمی ہے. طلب العلم فریضۃ, علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے, لازمی ہے, آپشنل نہیں ہے. اس لیے کوئی بچہ علم سے محروم نہ رہے. اگر وہ علم سے محروم رہا تو ماں باپ کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوں گی. عقلی تربیت پوری بلڈنگ ہے یہ بچے کی زندگی کی. تو اگر بیس ہی نہیں رہ پایا تو تب بھی برباد ہے. تو ایمانی تربیت بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے, اور اخلاقی تربیت اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, مطلب مضبوط کرنا ہے. اور پھر جسمانی تربیت پریپیئر کرنا ہے, اور اس کے بعد عقلی تربیت. مثال کے طور پر آپ نے سکھایا اسے کہ کسی کا بھی ایک چاول کا دانہ ناحق لینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کسی کی کوئی چیز کو ناحق ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. آپ نے یہ سکھایا. سکھانے کے بعد اب آپ نے یہ ہوا اسلامی تعلیم, ٹھیک ہے نا. یہ سکھا کے اب آپ نے اس کو آئی ٹی, سمجھ رہے, ہاں, یا پھر یہ کہ ٹیکنالوجی آپ نے اس کو سکھائی. تو اب کیا ہوگا, یہ سکھانے کی وجہ سے جب وہاں جائیں گا نا, یا پھر آپ نے یہ سکھایا کہ کسی کا بھی ناحق پیسہ لینا یا کسی کو بھی ناحق تکلیف دینا یا اس کو خرچے پہ لگانا یہ جائز نہیں ہے, یہ آپ نے سکھایا. پھر اس کے بعد اس کو آگے کی تعلیم دیتے ہوئے ڈاکٹر بنایا, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ آدمی ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا, یہ پروفیشن اپنے یہاں مشہور ہے زیادہ اس لیے اپن اس کو بولتے ہیں. تو اب ڈاکٹر بننے کے بعد جب دین کا علم پہلے ہم نے دیا تھا کہ کسی کو ناحق تکلیف نہیں دینا چاہیے, کسی کو ناحق جو ہے نا کسی طرح بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ملنے کے بعد اگر ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے تو یہ ڈاکٹر جب بنے گا تو اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوگا, وہ غریبوں کا خیال رکھے. اچھا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ایک عورت سے لکھنا سیکھتی تھی. شادی کے بعد وہ ادھورا رہ گئے, ان کی تحریر اتنی اچھی نہیں بھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام شفاء تھا, شفاء ادویہ,
वो जो लिखना जानती थी औरत, तो आपने फिर उनको ट्यूशन लगाया हजरत साहब को, समझ रहे, ट्यूशन लगा के फिर उनको तालीम सिखाई। तालीम के मसले में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। जैसा लड़के पर सीखना फर्ज है, ऐसे ही लड़कियों पर। तालीम के बारे में, हुनर के बारे में ऑप्शन है, समझ रहे, हुनर के बारे में ऑप्शन है, लेकिन तालीम के बारे में ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी मर्द हो तो भी सीखना है, औरत हो तो, लड़की हो तो भी सीखना है, लड़का। तालीम दोनों पर कंपलसरी है। हाँ, हुनर के बारे में ऑप्शन का मतलब यह है कि औरतें अक्सर वो हुनर करें जो उनके लिए ज्यादा मुनासिब, समझ रहे। इसीलिए हमारे, अगर एक बात बहुत अहमियत की बताऊं, सब में ज्यादा कुरान और हदीस की किताबों की जो इशाअत हुई वो औरतों के जरिए से हुई। इसके जरिए से भी, हाँ, कैसे कि उस वक्त जो है ना मुस्लिम घराने की औरतें क्या होता था, वो लिखना सीखती थी और लिखना सीखकर वो अच्छे से जो है ना लिखती थी, मतलब किताबत वगैरह करने का। इसीलिए लड़कियां जो है ना घर में फालतू नहीं रहती थी हमारे जैसा, मतलब है वो लिखना सीखती थी और उसके बाद कुरान खुद अपने हाथ से पूरा लिखती थी, कुरान पूरा अपने हाथ से लिखती थी। और लिखने के बाद फिर क्या करती थी, लड़कियों के मिजाज, चूंकि अल्लाह ने उनको जन्नत में पैदा किया है, समझ रहे, मर्द को कहाँ पैदा किया, जन्नत के बाहर पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पैदा किया, अल्लाह ने बाहर पैदा किया था, पैदा करके फिर जन्नत में डाला था। फिर जन्नत में हजरत आदम का दिल नहीं लग रहा था, तो वहां पर जन्नत में अल्लाह ने हजरत हवा को पैदा किया। तो बर्थ प्लेस औरत का कहाँ है, जन्नत है। तो बर्थ प्लेस जन्नत होने की वजह से क्या हुआ, औरत के अंदर जो है ना डिजाइन, फूल पत्ते, फैशन, वो मिजाज है, क्योंकि ये चीजें कहाँ होती है, जन्नत में होती है। जन्नत में खूबसूरती है, खूबसूरती की तरफ माइल होना, गुल बोटे, समझ रहे, डिजाइनिंग, फैशन। तो ये जो डिजाइन है वो औरत के मिजाज में रखी अल्लाह ने। आदमी को इतना भाता नहीं, समझ रहे। इसलिए मर्द किसी शादी में जाएगा तो उसको आने के बाद पूछो वो तुम्हारा दोस्त कौन से कपड़े पहना था, तो उसे पता भी नहीं रहेगा, समझ रहे। और लड़की जाकर आए, औरत जाकर आए तो उन्हें पूरे खानदान के बताएंगे, उन्हें ऐसे कपड़े पहनी थी, उसका ड्रेस अच्छा दिख रहा था, उसकी साड़ी वो वैसी थी, उसका हार ऐसा था, समझ रहे, सारी चीजें। तो ये क्या है, तो औरत की पैदाइश जन्नत में। बहरहाल तो मर्द औरत दोनों को भी सीखना है। फिर वो लड़कियां क्या करती थी, कुरान लिखने के बाद बाजू में फूल पत्तियां बनाती थी, डिजाइन बनाती थी, समझ रहे, खूबसूरत वो कॉपी तैयार करती थी। तो शादी के वक्त जो है ना माँ बाप क्या करते थे, वही कुरान उसके जहेज में देते।